بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. دیکھو جی بچوں، اب آ گیا جی مداربت کیا ہے کہ یہ باب نمبر 17 ہمارے پاس مداربت کا بیان، یعنی ایک کا روپیہ ایک کا کام. یہ ہوتا ہے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جو انویسٹر ہوتا ہے نا، ایک آدمی کام کرتا ہے، ایک آدمی کیا کرتا ہے جو ہے نا وہ پیسہ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، دونوں پیسہ نہیں لگا رہے، ایک پیسہ لگا رہا ہے ایک کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مداربت کہتے ہیں. اور پروفٹ کیا آتے ہیں؟ جو پروفٹ ہوگا وہ کیا کر لیں گے، دونوں پھر اس کو تقسیم کر لیتے ہیں. یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اپنے پیسے کے اوپر وہ کما لیتا ہے، اور ایک جو اپنی محنت کے اوپر پیسہ وہ کما لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، نفع جو ہے. تو اب یہ اسی چیز میں سے ہے. بس آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ یہ کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے، لیکن بس یہ ہے کہ یہ طے ہو جانا چاہیے کام جو ہے، اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جی پرسنٹیج طے کرنی چاہیے کہ پروفٹ کی پرسنٹیج کیا ہوگی. آپ کلیئر کٹ یہ نہیں کہہ سکتے جناب میں کتنا لوں گا تم سے، 5,000 روپیہ لوں گا یا میں 10,000 روپیہ نفع لوں گا، باقی اتنا میرا، باقی جتنا ہوگا تمہارا. ایسا نہیں ہو سکتا. پرسنٹیج ہوگی جو ایکچوئل پروفٹ ہوگا تو اس میں سے. اور پروفٹ کب ہوتا ہے؟ جب وہ چیز آپ کے پاس کیا ہوتی ہے، پہلے تو سب سے پہلے آپ اس کو، جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس کو راس المال کہتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہو. اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، جو اس کے اوپر زائد آتا ہے وہ پھر جو ہے نا انویسٹمنٹ کہلاتا ہے. اچھا، تو ایک منٹ جی. جی. تو بچوں بات یہ چل رہی ہے کہ ایک کا پیسہ ہو، ایک کی کیا ہو، جو ہے نا محنت ہو. لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ جناب میں پہلے اتنا پیسہ لے لوں گا، اس کے بعد پھر وہ دیکھا جائے گا. راس المال پہلے نکالا جائے گا، بعد میں کیا ہوگا، جو منافع آ رہا ہوگا اس کو ہم پھر تقسیم کریں گے. تو اسی کو اب دیکھتے ہیں ذرا. مسئلہ نمبر 1، تم نے اب یہ آسان مسئلے ہیں. اچھا، پہلے والے ذرا پیچیدہ مسئلے تھے، وہ بیوات کے مسئلے تھے، وہ ذرا پیچیدہ ہوتے ہیں، وہ آسان نہیں تھے. یہ اب ذرا بچوں والے مسئلے ہیں. ٹھیک ہے نا، کچھ چیزیں آئیں گی لیکن وہ اتنی وہ نہیں ہے. تم نے تجارت کے لیے کسی کچھ روپے دیے کہ اس سے تجارت کرو، جو کچھ نفع ہوگا وہ ہم تم بانٹ لیویں گے. یہ جائز ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں. لیکن اس کی کئی شرطیں ہیں. اگر ان شرطوں کے موافق ہو تو صحیح ہے، نہیں تو ناجائز اور فاسد ہے. ٹھیک ہے نا، ناجائز اور فاسد ہے. یہ لوگ بہت ناجائز اور چل رہے ہوتے ہیں. یقین کریں میں کئی علماء کو جانتا ہوں جو یہ مزاربت کے کام کرتے ہیں اور وہ غلط طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں. علماء جو ہیں وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کچھ سمجھیں کہ جی چیز آسان ہے، بس تھوڑا سا کیا کرنا ہے، اس کو تھوڑی سی فکر کرنی چاہیے. ایک تو جتنا روپیہ دینا ہو وہ بتلا دو، کہ بھائی بتا دو کہ میں نے کتنا آپ کو دینا ہے. میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دوں گا، 2,00,000 روپیہ دوں گا. اور اس کو تجارت کے لیے دے بھی دو، اپنے پاس نہ رکھو، اس کو دے بھی دو. ٹھیک ہے، دو باتیں ہو گئی. اگر روپیہ اس کا حوالے نہ کیا، اپنے ہی پاس رکھا، تو یہ معاملہ فاسد ہے. آپ نے کسی کو کہا کہ یار چلو کاروبار کر لو، میرے 2,00,000 روپیہ تمہیں کیا ہوگا، شامل ہو گئے، تم کرو کاروبار 2,00,000 کا. وہ بےچارا ادھار چدار لے کے کر رہا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ معاملہ درست نہیں ہے. پیسے پکڑاؤ اس کو معاملہ اس کو دے دو. اس کے قبضے میں وہ آ گیا پیسہ، اب وہ کیا کر رہا ہے اس میں سے، تو یہ کیا آ جائے گا، یہ ورنہ یہ معاملہ فاسد ہو جائے گا. دوسرے یہ کہ نفع بانٹنے کی صورت طے کر لو اور بتلا دو کہ تم کو کتنا ملے گا اور اس کو کتنا نفع کتنا ملے گا. مطلب پرسنٹیج. اچھا، پرسنٹیج کتنی ہوگی، میری کتنی پرسنٹیج ہوگی، تمہاری کتنی پرسنٹیج ہوگی. یعنی جو انویسٹر ہے وہ اور مزارب جو محنت کرے گا، ٹھیک ہے نا، جو ورکر ہے، وہ ان کی کیا ہو جانا چاہیے. اگر یہ بات طے نہیں ہوئی تو بس اتنا ہی کہا کہ نفع ہم تم دونوں بانٹ لیویں گے، تو یہ فاسد ہے. مطلب بعض لوگ کہتے ہیں نا چلو یار کاروبار کرو، دیکھ لیں گے یار، ہو جائے گا منافع جو ہوگا بعد میں کچھ طے کر لیں گے، تو یہ معاملہ فاسد ہے. تیسرے یہ کہ نفع تقسیم کرنے کو اس طرح نہ طے کرو کہ جس قدر نفع ہو اس میں سے 10 روپے ہمارے باقی تمہارے. جیسے لوگ یہ بھی کرتے ہیں نا کہ بس ایسا کرنا، تم مجھے کیا کرنا، میں تمہیں 1,00,000 روپیہ دیا تو تم ایسا کرنا مجھے 5,000 روپیہ نفع دے دینا، باقی پھر باقی جو نفع ہوگا نا وہ کیا ہوگا، وہ تمہارا ہو جائے گا اس میں سے. تو ہو سکتا ہے 5,000 روپیہ نفع ہی نہ ہو تو پھر ہاں. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جناب ایک تو یہ کہ وہ کیا کر لیا جائے کہ ہمارے باقی تمہارے. ہاں اچھا جی، یا اچھا جی 10 روپے تمہارے باقی ہمارے. غرض کچھ خاص رقم مقرر نہ کرو اتنی ہماری اتنی تمہاری، بلکہ یوں طے کرو کہ آدھا ہمارا آدھا تمہارا، یا ایک حصہ اس کا دو حصے اس کے، یعنی 33% اور 66% کی ترتیب کر لو. یا اس کے علاوہ جو بھی کرنا چاہیے، اس کا باقی 3 حصے دوسرے کے، 25% میرا، ٹھیک ہے نا، اور تمہارا 75%. جو پروفٹ آئے گا، جو میں نے انویسٹ کیا وہ نہیں، جو پروفٹ آئے گا اس کا کیا ہوگا، 25 اس میں سے آئے گا. تو تو کہتے ہیں کہ جی ہاں یہ اس میں سے.
तो आपने परसेंटेज तय करनी है। परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज का बच्चों मतलब ये है कि जो मुनाफा होगा, ये नहीं कि मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसकी परसेंटेज नहीं, ठीक है ना। बैंकों का सूद हम क्यों सूद कहते हैं? क्योंकि बैंक कहता है लाख रुपए पे हम तुम्हें इतना देंगे, ठीक है ना। और इस्लामिक बैंक आपको ये कहता है कि जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम क्या करेंगे, आपको उसमें से कोई परसेंटेज आपको देंगे, जो एक खास वो तय कर लेते हैं कि जी इतनी इतनी जो है ना उसमें से किया जाएगा, ठीक है ना। तो गर्ज है कि कुछ खास रकम मुकर्रर ना करो इतनी हमारी तुम्हारी, बल्कि यूं तय करो कि आधा हमारा आधा तुम्हारा, या एक हिस्सा इसका दो हिस्से, या एक हिस्सा एक का बाकी तीन हिस्से। गर्ज है कि नफा की तकसीम हिस्सों के एतबार से करना चाहिए, नहीं तो मामला फासिद हो जाएगा। अगर कुछ नफा होगा तब तो वो काम करने वाला उसमें से अपना हिस्सा पावेगा, अगर कुछ नफा ना हो तो कुछ ना पावेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर देखो, बाद दफा ये भी होता है कि प्रॉफिट होता ही नहीं है, मतलब लाख रुपया मैंने दिया था और लाख का लाख ही बचा रहा, तो क्या हुआ, मेरा तो लाख रुपया मुझे मिल गया, और जो मुजारिब था ना वो बेचारा क्या, उसने सिर्फ मैंने उसकी उसकी मेहनत सारी जाया चली गई, उसकी सारी मेहनत क्या चली गई, जाया चली गई। बात समझ रहे हो? और अगर नुकसान हो जाता है तो उसका नुकसान नहीं होगा, मेरा नुकसान होगा। मिसाल के तौर पे कि लाख की बजाय अगर कितना रह गया, 95,000 रह गया, तो 5,000 क्या हो जाएगा, मेरा उठ जाएगा उसमें से। तो ये चीज हो जाती है, ठीक है। अगर ये शर्त कर ली कि अगर नफा हो ना हो तब भी हम तुमको असल माल में से इतना दे देंगे, तो ये मामला फासिद है। आपने किसी मुजारिब को कहा कि देखो अगर मुनाफा नहीं भी हुआ ना तो फिर भी मैं तुम्हें क्या करूंगा, मैं तुम्हें फिर भी प्रॉफिट दूंगा यार, तुम फिक्र ना करो, तुम काम करो बस, ठीक है। तो ये मामला फासिद है। इस तरह अगर ये शर्त की कि अगर नुकसान होगा तो इस काम को करने वाले के चाहिए, तो इस काम करने वाले के जिम्मे पड़ेगा, या मुजारिब को ये कह दिया कि देख अगर नुकसान हुआ ना तो तू उठाएगा वो नुकसान, मेरा जो रासुल माल है ना वो महफूज रहेगा। तो ये भी मामला क्या है, फासिद है, याद रखो। जिसका पैसा है वही उठाएगा नुकसान, ठीक है ना। तो या यूं कहा कि ये दोनों के जिम्मे होगा, तो ये मामला फासिद है। बल्कि हुक्म ये है कि जो कुछ नुकसान हो वो मालिक के जिम्मे है, उसी का रुपया गया, तो जो इन्वेस्टर था उसका पैसा जाता है, किसी और का पैसा नहीं जाता। समझ रहे हो ना बात को कितनी? अब ये आसान सूरतें हैं, अगर ये आप पहले से तय कर लो तो इसमें कौन सा मसला है। मसला नंबर दो, जब तक उसके पास रुपया मौजूद हो, उसने असबाब ना खरीदा हो, तब तक तुमको उसको मौकूफ कर देना, रुपया वापस ले लेने का इख्तियार है। और जब वो माल खरीद चुका तो अब मौकूफी का इख्तियार नहीं है। आपने किसी को लाख रुपया दे दिया, अभी उसने कुछ भी नहीं खरीदा, उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, कोई वर्किंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कहते हैं यार बस मैं खत्म कर रहा हूँ मुजारबत, छोड़ो मुझे वापस कर दो पैसे। लेकिन अगर उसने क्या कर लिया, कुछ माल खरीद लिया है, तो बस अब नहीं, आप मौकूफ नहीं कर सकते जब तक कि वो बिकेगा नहीं। मसला नंबर तीन, अगर ये शर्त की कि तुम्हारे साथ हम काम करेंगे या हमारा फलान तुम्हारे साथ काम करेगा, तो ये मामला फासिद है। अगर आप मुजारबत कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जनाब अली देखो तुम वो करो, लेकिन शर्त लगा देते हैं कि जनाब मेरी भी क्या होगी, मैं भी तुम्हारे साथ काम करूंगा, या हमारा मेरा नौकर भी तुम्हारे साथ काम करेगा, तो ये मामला फासिद है। हाँ शर्त ना लगाओ, ठीक है ना। आपने वैसे एक वो लगा दी, यार तुम काम करो, देखो अगर तुम्हें कोई मुश्किल पेश आएगी, कुछ होगा तो हम भी तुम्हारे साथ हेल्प कर दिया करेंगे, शर्त नहीं लगाई, बस वैसे आपने एक कर्टेसी के तौर पे वो कर दिया, तो फिर मामला बचत हो जाएगी। लेकिन अगर आपने शर्त लगा के किया तो ये मामला क्या हो जाएगा, क्योंकि मुजारबत का मतलब ही क्या है, एक का पैसा है, एक की क्या है, मेहनत है। बात समझ रहे हो ना? तो मसला नंबर चार आ गया। अच्छा, इसका हुक्म ये है कि अगर वो मामला सही हुआ है, कोई वाहियात शर्त नहीं लगाई है, तो नफा में दोनों शरीक हैं, जिस तरह तय किया वो बांट लेंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था 50-50 हम कर लेंगे, 40-60 कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, तो बांट लेंगे। अगर कुछ नफा ना हुआ या नुकसान हुआ तो उस आदमी को कुछ ना मिलेगा, यानी मुजारिब को कुछ नहीं मिलेगा, और नुकसान का तावान उसको ना देना पड़ेगा। और अगर मामला फासिद हो गया है तो फिर वो काम करने वाला नफा में शरीक नहीं, बल्कि वो मंजिला नौकर के है। अगर ये मामला फासिद था ना, तो अब क्या होगा, अब वो गोया हमारा नौकर है, ठीक है ना। हाँ वो फिर शराकत बन रही होती है ना, फिर वो शराकत की तरतीब बन रही होती है कि अगर आप वो मुजारबत तो नहीं रहती ना कि एक बंदा कहता है कि, लेकिन शराकत में ये होता है बच्चों कि शराकत में दोनों का पैसा इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना, दोनों की इन्वेस्टमेंट होती है। तो शराकत में ये चीज होती है कि दोनों में इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी आगे भी आएगी, शराकत की बात भी आएगी। अच्छा, तो अब अगर क्या करते हैं कि क्या करते हैं, कहते हैं कि जनाब अगर तो नफा में मतलब नौकर के है, ये देखो कि अगर ऐसा आदमी नौकर रखा जाए तो कितनी तनख्वाह देनी पड़ेगी, बस इतनी ही तनख्वाह उसको मिलेगी, नफा हो तब भी और ना हो तब भी, बारह तनख्वाह पा जाएगा और नफा सब मालिक है। लेकिन अगर तनख्वाह ज्यादा बैठती हो और जो नफा हाँ, ठहरा ठहरा था अगर उसके हिसाब से देवें तो कम बैठता है, तो इस सूरत में तनख्वाह ना देवेंगे, नफा बांट देवेंगे। देखो जब मामला फासिद होता है ना, तो अब उसको फिर हम उसको हल कैसे करते हैं, उसको हल ऐसे किया जाता है। मिसाल के तौर पे देखो, अब बहुत से लोग हैं हमारे पास आते हैं,
وہ انہوں نے شرط لگائی ہوئی تھی کہ جناب جیسے مثال کے طور پہ ایک بندے نے انویسٹمنٹ کی، ₹1,00,000 دیا مضارب کو، اور اس کو کہا کہ دیکھو شرط لگائی تھی کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام کروں گا. اب ہوا یہ کہ وہ پروفٹ ہو گیا. اب ہم سے آ کے مسئلہ پوچھا مفتی صاحب سے. مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی تو معاملہ ہی کیا تھا، یہ تو فاسد تھا. اب ہوا یہ کہ سمجھو کہ ₹1,00,000 سے کیا بن گیا ہے، ₹1,00,000 سے ₹2,00,000 بن چکا تھا. ₹1,00,000 سے کیا بنا تھا، 2,00,000، یعنی ₹1,00,000 سے 2، تو ₹1,00,000 گویا پروفٹ آ گیا، لیکن معاملہ فاسد تھا. اب یہ نہیں کیا جائے گا کہ جی 50,000 رب المال لے لے یعنی انویسٹر، اور 50,000 مضارب لے لے. کیوں؟ کیونکہ معاملہ فاسد ہے. تو جب معاملہ فاسد ہے تو اب یہ دیکھیں گے کہ جناب علی یہ کاروبار کتنا عرصہ ہوا، مثال کے تو 2 مہینے اس نے کاروبار تو کام کیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ ایسا آدمی جو رکھا جاتا ہے اس کی ماہانہ کتنا وہ بنتی ہے، تنخواہ کتنی بنتی ہے. تو کسی نے کہا کہ جناب اس کی ماہانہ تنخواہ سمجھو 20,000 روپیہ بنے گی، تو 40,000 روپیہ بنے گی. تو اب کیا کریں گے، ہم کہیں گے کہ جناب مضارب کو 40,000 روپیہ پکڑا دیں گے، اور باقی 1,40,000 روپیہ کون لے جائے گا، رب المال لے جائے گا. 1,60,000، 1,60,000 کون لے جائے گا، رب المال واپس لے لے گا. وہ کہے گا کہ جناب علی ہاں اگر تنخواہ زیادہ بن رہی ہو، مثال کے طور پہ اگر ایسا آدمی 30,000 کا ماہانہ ملتا ہو، تو 30,000 کا مطلب ہے کہ 2 مہینے کی تنخواہ 60,000 بن رہی تھی، اور اگر پروفٹ دیتے ہیں تو وہ 50,000 بنتا ہے. تو ہم کہیں گے یار چلو جو پروفٹ طے کیا تھا نا وہ دیں گے، لیکن تنخواہ نہیں دیں گے اس کو، معاملہ فاسد ہونے کے باوجود بھی. یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر صاحب کم صورت میں تنخواہ نہ دیں گے، نفع بانٹ دیں گے. تنبیہ، چونکہ اس مسئلوں کی عورتوں کو نہایت کم ضرورت پڑتی ہے، ہم زیادہ نہیں لکھتے. جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا اس کے ہر بات سے مولوی سے پوچھ لے گا تاکہ گناہ نہ ہو. تو اس نے کہا کہ یہ معاملات آپ لوگوں کو کم ہی پیش آتے ہیں، اس لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ٹھیک ہے نا. کیوں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ambiguous ہو؟ پھر کر رہے کیا، کاروبار کیا کر رہے ہیں، پھر کیا کر رہے ہیں کہ کتنا پروفٹ ہوا کیا نہیں ہوا، وہ طے کرنا ہوتا ہے نا. وہ نکالتے ہیں اس کی، اور وہ کرتے ہیں نا اس کے اکاؤنٹس کی، وہ کر کے تفصیلات ساری وہ کر کے کہ بھئی کتنا پروفٹ بن رہا ہے، حساب تو لگانا ہوتا ہے نا، حساب تو لگانا ہوتا ہے. یہ آج کل پتہ ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی مولوی بھی جو یہ کام کرتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جو کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب آپ ایسا کرو، مولوی صاحب کے پاس آئیں گے، کسی بزرگ کے پاس کے، کہیں گے حضرت آپ کا پیسہ بڑا برکت والا ہے، آپ ہمیں کیا کر دیجئے، پیسہ دے دیے تو آپ کو ہم کیا کریں گے، کچھ نفع دے دیا کریں گے. اب وہ کیا ہوتا ہے، جو بزرگ صاحب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار میرا 5,00,000 روپیہ میں نے کیا کر دیا، 5,00,000 روپیہ ہوتا. میں آپ کو خود بتا رہا ہوں، ایسے بڑے لوگ ہیں، کروڑوں پتی ہوتے ہیں وہ لوگ جو آتے ہیں مولویوں کے پاس، کروڑوں پتی. ٹھیک ہے نا. وہ کہتے ہیں چلو جی بزرگ کا کیا ہو جائے گا، نفع شامل ہو جائے گا، تو ہمارا مطلب ان کا پیسہ شامل ہو جائے گا تو برکت آ جائے گی. وہ چلے جائیں گے جی، کاروبار کریں گے اس میں سے جی. مثال کے طور پہ ان کا اپنا کاروبار 10 کروڑ کا کاروبار ہے، مولوی صاحب کے 5 لاکھ روپیہ لے کے مہینے کا کیا کیا کریں گے، ان کو مہینے کی ہر مہینے جو ہے نا ان کو آمدن دیتے رہیں گے 5 لاکھ کے اوپر. کبھی کیا کریں گے، کبھی 10,000 پکڑا دیں گے، کبھی 15,000 پکڑا دیں گے، کبھی 20,000. حضرت منافع کیا ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ہم ایک فکس نہیں کر رہے، یہ نہیں ہے کہ ہر مہینے ہم 5 لاکھ روپے اتنا دیں آپ کو. تو یہ حالانکہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، 20 کروڑ والا آدمی یا 10 کروڑ والا آدمی، جس کو وہ کیا وہ کرتا ہے، وہ کیا حساب لگائے گا کہ جی اس 5 لاکھ روپے پہ کتنا پروفٹ ہوا تھا، کیا ہوا تھا، کیا ترتیب کیا تھی. کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اور یہ جو ہے سارے کے سارے جو ہے نا. اور ہمارے جو حضرات ہوتے ہیں وہ بڑے خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں بعض کے، جی دیکھو نا کاروبار ہم کر رہے ہیں تو ہمیں بڑا الحمدللہ 20,000 روپیہ 25,000 روپیہ مہینے کا آ جاتا ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح کہ آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے، اور وہ بندہ کیا کر رہا ہے کیا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، دیکھتے ہی نہیں ہے اس چیز کو. آج کل کوئی بندہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بھی شریعت کا حصہ ہے نا. آخر اس کو دیکھنا چاہیے نا کہ ایک بندہ اگر میرے پاس آتا ہے، میرے پاس ایک صاحب آئے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ میرے ساتھ پیسہ جو ہے نا انویسٹ کر دیں. یہ بہت پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اور اچھے داڑھی شاڑی رکھی ہوئی سارا کچھ، وہ کہ جی میں نے کہا جناب علی آپ جو یہ کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں، کیا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، مجھے پہلے سمجھائیں گے تاکہ اس میں سے کس طریقے سے میں آپ کو کتنا پیسہ انویسٹ کروں. کہ آپ جو ہے نہیں کہتے ہیں میں آپ کا پیسہ برکت کے لیے صرف ڈالنا چاہتا ہوں، میں تو آپ کا پیسہ صرف برکت کے لیے جو ہے تاکہ آپ کے ساتھ وہ ہو جائے گا، برکت کا ہمارے اس میں کاروبار میں برکت آ جائے گی.
تو آپ جو ہے نا وہ کریں. میں نے کہا کسی کتابیں وغیرہ پڑھی ہوئی ہیں کچھ نہیں؟ میں نے بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, میں نے مفتق عثمانی صاحب کی نا بڑی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں, فلاں کیا ہوا ہے, اور مجھے پتا ہے کہ جی اس میں سے کاروبار کے کیسے جو ہے نا, اور مجھے پتا تھا کہ کچھ بھی نہیں پتا اس بیچارے کو, کچھ بھی نہیں پتا, لیکن کیا ہے بس جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ نہیں ہوتا, کاروبار کرنا ہے تو بھائی طے کرو کیا ہوا ہے. میں اگر 5 لاکھ روپے لگا رہا ہوں تو مجھے کیا ہے, ٹھیک ہے میری پرسنٹیج بڑھا دو پھر, اگر آپ کو برکت کے لیے وہ کرنا ہے, لیکن طے تو معاملات تو ٹھیک ہوں گے نا. میں کہتا ہوں یار جتنا پروفٹ ہوگا نا, مجھے کیا ہوگا اس جو اوور آل کا 5 لاکھ کا جتنا پروفٹ بنے گا میں 90% لوں گا. وہ کہتا ٹھیک ہے 10% وہ رکھے گا, پھر چلو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ معاملات تو طے ہونا. ٹھیک ہے نا, تو ہوتے ہیں ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے بعض لوگوں کے پیسوں میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہوتی ہے, لیکن یہ چیز بھی غلط ہے کہ اب وہ بندہ جو ہے نا اس کو پرواہی نہ کرے. ایک آدمی وہ کہے کہ حرام تو نہ کھائے نا بندہ, حرام تو نہ کھائے. باب نمبر 18, امانت رکھنے اور رکھانے کا بیان. کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھائی اور تم نے لے لی, تو اب اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہو گیا. اگر اگر حفاظت میں کوتاہی کی اور وہ چیز ضائع ہوگی تو اس کا تاوان یعنی ڈانٹ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, مطلب تاوان تمہیں دینا پڑے گا. ٹھیک ہے نا, چٹی جس کو کہتے ہیں, تمہیں ڈانٹ دینا پڑے گا. البتہ اگر حفاظت میں کوتاہی نہیں ہوئی پھر بھی کسی وجہ سے چیز جاتی رہی, مثلا چوری ہو گئی یا گھر میں آگ لگی اس میں جل گئی, اس کا تاوان وہ نہیں لے سکتی. بلکہ اگر امانت رکھتے وقت یہ اقرار کر لیا کہ اگر جاتی رہی تو میں ذمہ دار ہوں, مجھ سے دام لے لینا, تب بھی اس کا تاوان لینے کا اختیار نہیں. یوں تم اپنی خوشی سے دے دو تو اور بات ہے. آپ کسی بندے نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے, آپ کہتے ہیں یار دیکھو امانت تم رکھوا رہے ہو لیکن میں حفاظت کروں گا, لیکن میں ضامن نہیں ہوں کوئی اس میں سے, تو یہ آپ ضامن نہیں ہوتے. اچھا یہ بات یاد رکھیں, اس لیے امانت رکھنے میں احتیاط کیا کریں. لوگ پیسے رکھوا دیتے ہیں, کچھ امانت رکھوا دیتے ہیں, بھائی تم خود کیا کرو اپنے پاس رکھو اس میں سے. تو اگر آپ نے حفاظت میں کوتاہی کی تو آپ کو ضمان بھی دینا پڑے گا, اگر آپ نے حفاظت میں کوتاہی نہیں کی ہے تو ضمان نہیں دینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 2, کسی نے کہا میں ذرا کام سے جاتی ہوں میری چیز رکھ لو, تم نے کہا اچھا رکھ دو, یا تم نے کچھ نہیں بولی, وہ تمہارے پاس رکھ کر چلے گی تو امانت ہو گئی. آپ نے کچھ نہیں کہا, وہ رکھ کے وہ کہتی ہے میں یہ ذرا باجی یہ چیز میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تو میں ابھی آتی ہوں, آپ چپ رہیں. تو اب اگر آپ چپ رہے ہیں تو یاد رکھیں امانت ہو گئی ہے. یہ نہیں آپ کہیں جناب میں نے کہا تھا کہ اچھا, تو آپ بول دیں نا, کلیئر کٹ کہہ دیں نہیں جی میں کوئی وہ نہیں ہوں, میرے پاس نہ رکھیں آپ, تو اسی طرح بول دیں. اگر آپ نہیں بولیں تو آپ امانت ہو گئی ہے. البتہ اگر تم نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں جانتی اور کسی کے پاس رکھا دو, ہاں رکھا دو, یا کچھ اور کچھ کہہ کر انکار کر پھر بھی وہ رکھ کر چلے گی, تو اب وہ چیز تمہاری امانت میں نہیں. البتہ اگر اس کے چلے جانے کے بعد تم نے اٹھا کر رکھ لیا تو اب امانت ہو جائے گی. ہاں وہ چلی گئی لیکن تو آپ نے کیا کیا, اٹھا کے یار چلی گئی ہے چلو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اس کو, تو اب امانت ہو گئی آپ کے پاس. یہ بڑی اہم بات ہے. اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ بعد میں کہتے ہیں ہم نے کچھ کہا تھا, ہم تو چپ رہے تھے. تو بھائی آپ چپ رہے ہیں نا, تو یہ چپ کیا ہوتا ہے, یہ کام خراب ہے. مسئلہ نمبر 3, کئی عورتیں بیٹھی تھیں ان کے سپرد کر کے چلی گئی, تو سب پر اس چیز کی حفاظت واجب ہے. جیسے کوئی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں, اگر وہ چھوڑ کر چلی گئیں, اچھا جی, تو اگر وہ چھوڑ کر چلی گئیں اور وہ چیز جاتی رہی تو تاوان دینا پڑے گا. اور اگر ساری عورتیں مثال کے طور 3 عورتیں بیٹھی ساری اٹھ کے چلی گئیں تو سب کو تاوان دینا پڑے گا. اور اگر سب ساتھ نہیں اٹھی, ایک ایک کر کے اٹھی, تو جو سب سے اخیر میں رہے گی اس کے ذمہ حفاظت ہوگی. اب وہ اگر چلی گئی اور وہ چیز جاتی رہی تو اس کا تاوان لیا جائے گا. جو سب سے آخری اٹھے گی نا عورت, اس کی کیا آ جائے گی, شامت آ جائے گی, اس کو پیسے دینے پڑیں گے. پھر اگر جس کے پاس کوئی امانت ہو اس کو اختیار ہے کہ چاہے خود اپنی حفاظت سے رکھے یا اپنی ماں بہن اپنے شوہر وغیرہ کسی ایسے رشتے دار کے پاس رکھا دے کہ ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہوں, جن کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھوا دیتی ہے. تو اگر کسی نے آپ کے پاس رکھوایا ہے اور آپ کسی گھر میں رہتے ہیں تو آپ خود بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور اپنی چیز کسی اور کے پاس بھی رکھوا سکتے ہیں جن کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لیکن اگر کوئی دیانتدار نہ ہو تو اس کے پاس رکھانا درست نہیں. اگر جان بوجھ کے ایسے غیر معتبر کے پاس رکھ دیا تو ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا. اور ایسے رشتے دار کے سوا کسی اور کے پاس بھی پرائی امانت رکھنا بدون مالک کی اجازت سے درست نہیں. یعنی رشتے دار کے علاوہ کسی کے پاس رکھوانا درست نہیں, چاہے وہ بالکل غیر ہو یا کوئی رشتے دار بھی لگتا ہو. ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے لیکن جو بہت قریبی ہوتے ہیں نا ان کے پاس تو آپ بغیر اس کی اجازت کے رکھوا سکتے ہو, لیکن جو بہت قریبی نہیں ہے ان کی اجازت لینی پڑے گی آپ کو. اگر اوروں کے پاس رکھوا دیا تو بھی ضائع جمع تاوان دینا پڑے گا. البتہ اگر وہ ایسا شخص ہے یہ چیز اپنی چیزیں بھی اس کے پاس رکھتی ہے تو درست ہے. ہاں اگر رشتے دار قریبی تو نہیں تھا
لیکن یہ تھا کہ اپنی چیز اب چھوڑ رکھواتی تھی تو اب زمان نہیں آئے گا. مسئلہ نمبر 5، کسی نے کوئی چیز رکھائی اور تم بھول گئی، اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی، تو جاتے رہنے پر تاوان دینا پڑے گا. یا کوٹری صندوقچہ وغیرہ جو ہے کا کفل کھول کر تم چلی گئی اور وہاں ایرے غیرے سب جمع ہیں، اور وہ چیز ایسی ہے کہ عرفن بغیر کفل لگائے اس کی حفاظت نہیں ہو سکی، تب بھی ضائع ہو جانے سے تاوان دینا پڑے گا. ایک کوئی چیز تھی جس کو عمومی طور پر تالے پہ رکھا جاتا ہے، مثال کو زیور تھا یا کچھ تھا، اور یہ بہت ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ جاتا ہے جی باتھ روم جا رہا ہے یا کوئی چیز، تو آپ کے پاس اپنی کوئی چیز رکھوا کے گیا اور اس نے کہا اچھا آپ نے کہا رکھتے ہیں ادھر، اور آپ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، بعض دفعہ بھول جاتا ہے انسان، وہ تو چیز مجھے مان رکھوائی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ تاوان دینا پڑے گا. مسئلہ نمبر 6، گھر میں آگ لگی تو ایسے وقت غیر کے پاس بھی پرانی امانت رکھا دینا جائز ہے. خدا نہ خواستہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے تو کسی اور کی امانت تھی، آپ نے کسی اور کو رکھوا دی تو یہ جائز ہے، لیکن جب وہ عذر جاتا رہا تو فوراً لے لینا چاہیے. اب اگر واپس نہ لے گی تو تاوان دینا پڑے گا، یعنی اگر چیز ضائع ہوگی تو تاوان ہے. اس طرح اگر مرتے وقت اگر کوئی اپنے گھر کا آدمی موجود نہ ہو تو پڑوسی کے سپرد کر دینا درست ہے. ایک آدمی فوت ہو رہا ہے، اس نے کہا یہ دیکھو میرے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں تو کسی اور کو دے دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ درست ہے. ٹھیک ہوگا جی. تو یہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اب اس میں سے آ گیا. پھر آگے اب یہی مسئلہ آئے گا اس میں سے بیگ رکھوا دیں اور ڈاکٹر پر جاتے کسی کے پاس بھی ریلیٹیو نہیں ہوتا واش روم جانے کے. ہاں یہ جو ہوتا ہے نا، یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ واش روم جاتے ہیں، آپ سفر پہ جاتے ہیں، میرے ساتھ بہت دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ گئے ہوئے، اب آپ نے واش روم جانا ہے تو اپنا بیگ وغیرہ تو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے نا واش روم وغیرہ. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کسی نہ کسی کو رکھوانا ہوتا ہے، وضو کرنا ہے آپ نے. اب آپ کہتے ہیں کیا کریں بھائی، کوئی جان پہچان والا نہیں، اکیلے سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے اس میں سے؟ یا آپ کے پاس کوئی رکھوا کے چلا جاتا ہے. آج کل تو لوگ ویسے ہی بڑے ڈرتے ہیں، وہ ڈر ہوتا ہے، اور بم شم اور یہ چکر بھی بڑے عجیب سے ہوتے ہیں کہ کسی نے رکھوا دیا تو یہ چیزیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو یہ آگے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے کہ اگر اس نے پیسے رکھوائے ہیں تو کیا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے آگے والا جو ہے. اب انویسٹمنٹ کا کیا کریں؟ انویسٹمنٹ کا آپ نے انویسٹمنٹ کر دی، فرینڈ کے بعد ریٹرن کر دی پیمنٹ، اور پروفٹ خود ہی اتنا آپ کا ہو گیا، تو اب یہی بات ہے نا، وہ فاسد ہوگا نا، معاملہ ہی فاسد ہوگا کہ انویسٹمنٹ پروفٹ اتنا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، وہ تو فاسد ہو گیا.